کبھی آپ نے سوچا ہے کہ چائے پینے سے ہم ایکٹیو کیوں ہو جاتے ہیں؟ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر چائے پی لی تو رات بھر نیند نہیں آئے گی؟ کیا چائے بھی دیگر نشوں کی طرح ایک نشہ ہے؟ اگر واقعی چائے ایک نشہ ہے تو کیا چائے پینے کے بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ اور ایسے ہی ڈھیروں سوالوں کے جوابات آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں۔ خبرکار کی تازہ ترین ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ٹاپک پر آنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ چائے 19ویں صدی کی معروف دریافت ہے اور شروع میں اسے بطور دوا استعمال کروایا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں کاروباری ذہن رکھنے والے افراد نے اسے بطور کنزیومر پروڈکٹ متعارف کروا کر لوگوں کو اس کے پلانے کی رغبت دلائی۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر ہونے والی مؤثر تشہیری مہم نے چائے کو گھر کے ہر فرد کی لازمی ضرورت بنا دیا ہے۔ ہم میں سے بیشتر افراد کے دن کا آغاز چائے یا کافی کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا جسم اس وقت ان گرم مشروبات میں موجود کیفین کی طلب کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں چائے ایک ایسا مشروب ہے جو ہر موقع کی زینت بنتا ہے۔ مہمانوں کے آنے پر، کسی کے پیدا ہونے پر تو کسی کے جنازے پر، کسی کے پروپوزل پر تو کسی کے بریک اپ پر، کسی کی شادی پر تو کسی کی طلاق پر، اور کچھ نہ ملے تو بوریت دور کرنے پر بھی چائے کا خوب استعمال ہوتا ہے۔ چائے ایک ایسا مشروب ہے جو کسی بھی لیول پر چل جاتا ہے۔ ہمارے شاعر حضرات بھی چائے کے شوقین پائے جاتے ہیں۔ چائے اب صرف کچن میں ہی نہیں بلکہ شاعروں اور لکھاریوں کی تصانیف میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہم نے مشروب سبھی مضر صحت ترک کیے، ایک چھوڑی نہ گئی ہم سے یہ سالی چائے، یہ پہیلی کوئی بوجھے تو کہ اس نے کیوں کر اپنے کپ سے میرے کپ میں بھلا ڈالی چائے، میں یہی سوچ رہا تھا کہ اجازت چاہوں، اس نے پھر اپنے ملازم سے منگا لی چائے۔ چائے پی کر ہم چوکس کیوں ہو جاتے ہیں اور چائے ہمیں اپنا عادی کیوں بناتی ہے؟ کیفین در حقیقت ایک دوا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس پر مبنی مشروبات لوگوں کے اندر محسوسات کے انداز اور ارد گرد کی دنیا سے تعلق میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ اگر آپ پیٹرول انجن میں ڈیزل ڈالیں گے تو گاڑی کا انجن چلنے کی بجائے بیٹھ جائے گا، مگر وہیں پیٹرول انجن میں پیٹرول ہی ڈالیں گے تو وہ چلے گا نہیں بلکہ دوڑے گا۔ یہی حساب کچھ ان لوگوں کا ہے جو چائے پی کر دوڑنے لگ پڑتے ہیں اور حد سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر چائے پی کر ہم اتنا الرٹ یا ایکٹیو کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ بات جاننے سے پہلے ہمیں کچھ بنیادی چیزوں کے بارے میں اپنے کانسیپٹس کلیئر کرنا ہوں گے۔ اول، ہمارے دماغ اور پورے جسم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام کو اعصابی یا نرو سیل پہنچاتے ہیں۔ دوم یہ کہ نرو سیل آپس میں جڑے نہیں ہوتے بلکہ ان کے بیچ کچھ گیپ ہوتے ہیں۔ ان گیپ سے پیغام مختلف کیمیکلز کی شکل میں اگلے سیل تک پہنچتا ہے۔ ان کیمیکلز کو نیورو ٹرانسمیٹرز اور گیپس کو سائنیپس کہتے ہیں، جبکہ سیلز کے اندر پیغام چارجز کی شکل میں سفر کرتا ہے۔ اب آتے ہیں چائے کی طرف، تو آپ سب کو علم ہوگا کہ چائے کیفین کی خاطر خواہ مقدار اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ کیفین ہمارے نروس سسٹم میں جا کر ایک نیورو ٹرانسمیٹر ایڈینوسین کی جگہ لے لیتی ہے۔ ایڈینوسین ہمیں ریلیکس یا پھر سست کرنے والا ٹرانسمیٹر ہے۔ کیفین چونکہ ایڈینوسین جیسی ہی ساخت رکھتی ہے، سو اس لیے یہ کیفین نروس سسٹم میں جا کر ایڈینوسین کی جگہ لے لیتی ہے اور پھر ہمارے دماغ کو چوکس یا ایکٹیویٹ کر دیتی ہے۔ بالکل اسی وقت جب یہ کیفین ایڈینوسین کی جگہ لیتی ہے، ہمارے جسم میں ایک اور ہارمون ایڈرنالین بھی خارج ہوتا ہے۔ یہ ہارمون ہمارے بلڈ پریشر کو تیز، مطلب چوکس رہنے والا، اور خون کے فشار کو کم استعمال والی جگہوں سے زیادہ استعمال والی جگہوں جیسا کہ بازو، ٹانگیں اور معدے کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ یوں ایک شخص جب چائے پیتا ہے تو وہ خود کو چوکس سا محسوس کرتا ہے۔ یہاں آ کر ایک اندیکھا جال سامنے آ جاتا ہے۔ وہ جال یہ ہے کہ کیفین عادی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، مطلب ہم جتنی کیفین لیں گے اتنے ہی اس کے ریسیپٹر سائٹ بنیں گے اور ایڈینوسین کے ختم ہوں گے
اور پھر ان کو مکمل کرنے کے لیے مزید کیفین کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یوں کیفین کسی بھی شخص کو اپنا عادی بنا لیتی ہے۔ اسی لیے ہم پنجابی اکثر و بیشتر زیادہ چائے پینے والے بندے کو کہتے ہیں کہ یار تو بڑا چائے دا عادی ہے۔ دراصل وہ شخص چائے کا عادی نہیں بلکہ کیفین کا عادی بن جاتا ہے۔ یہ گرم مشروبات صرف ذہن کو ہی نہیں جگاتے بلکہ مزاج کو بھی خوشگوار بناتے ہیں۔ یہ گرم مشروبات ڈپریشن کا خطرہ کم کرتے ہیں۔ کیفین مخصوص اقسام کی یادداشت کو بھی بہتر بناتا ہے، خصوصاً نمبروں کی فہرستوں کو یاد رکھنا یا عام معلومات وغیرہ۔ طبی سائنس کے مطابق ان گرم مشروبات سے یادیں دماغ سے چپک جاتی ہیں اور انہیں بعد میں یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ موٹے ہیں اور وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ چائے پینے کی عادت اپنا لیں، کیونکہ کیفین والے مشروبات کچھ وقت کے لیے کھانے کی خواہش کو کم کر دیتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق کیفین کو مسلسل عادت بنا لینا کسی حد تک جسمانی وزن میں کمی میں مدد دیتا ہے۔ گرم چائے تھکاوٹ یا نزلہ زکام کے دوران اچھا خیال ہے، مگر اس میں موجود کیفین معدے میں ایسڈ کی سطح بڑھاتی ہے، جس کے نتیجے میں کچھ افراد کو سینے میں جلن کی شکایت کا سامنا ہوتا ہے۔ چائے نوشی کی عادت صحت کے لیے فائدہ مند ہے، مگر اس گرم مشروب کا بہت زیادہ استعمال کچھ نقصانات کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ چائے کا مسلسل استعمال جسم سے آئرن کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ آئرن کی کمی دنیا بھر میں بہت عام غذائی کمی ہے، جس کا سامنا کروڑوں افراد کو ہوتا ہے، جو آگے بڑھ کر انیمیا یا خون کی کمی جیسے مرض کی وجہ بن جاتی ہے۔ کیفین کا چائے یا کسی بھی شکل میں بہت زیادہ استعمال ذہنی بے چینی، بے قراری، بے سکونی اور تناؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ سیاہ یا دودھ کے بغیر چائے میں سبز اور دودھ والی چائے کے مقابلے میں زیادہ کیفین ہوتی ہے، اور چائے کے لیے جتنی زیادہ پتی استعمال کریں گے، کیفین کی مقدار اتنی ہی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر آپ کو چائے پینے کے بعد ذہنی بے چینی یا الجھن کا سامنا ہوتا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ آپ زیادہ مقدار میں چائے پی رہے ہیں اور اس میں کمی لانی چاہیے۔ اس کا زیادہ استعمال نیند کے سائیکل کو متاثر کر سکتا ہے۔ جب نیند کا وقت ہوتا ہے، نیند کی کمی متعدد مسائل جیسے تھکاوٹ، یادداشت کی کمزوری اور توجہ کی صلاحیت کو منتشر کرنے کا باعث بنتی ہے، جبکہ موٹاپے اور بلڈ شوگر لیول بڑھنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ چائے میں کچھ مخصوص مرکبات سے جی متلانے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، خصوصاً اگر بہت زیادہ مقدار میں پی جائے یا خالی پیٹ اس کا استعمال کیا جائے۔ ٹینن چائے کے تلخ اور خشک ذائقے کا باعث بننے والا جز ہے اور اس سے ہی نظام ہاضمہ متاثر ہو سکتا ہے، جسے جی متلانے اور پیٹ میں درد جیسی شکایات ہو سکتی ہیں۔ ویسے تو کیفین کا استعمال سر درد کی شدت میں کمی لانے میں مدد دیتا ہے، تاہم اس کی زیادہ مقدار سے اثر الٹ جاتا ہے۔ بہت زیادہ مقدار میں چائے پینے سے کیفین کی جو مقدار ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے وہ بار بار ابھرنے والے سر درد کا باعث بن سکتی ہے۔ ویسے زیادہ چائے پینے سے سر چکرانے کا امکان بہت کم ہوتا ہے، مگر جن افراد کو اس کا سامنا ہو، اس کی وجہ چائے کے ذریعے بہت زیادہ کیفین کا استعمال بنتا ہے۔ یعنی 6 سے 12 کپ روزانہ چائے پینے والے کچھ افراد کو سر چکرانے کا سامنا ہو سکتا ہے، مگر اس حوالے سے حساس افراد میں کم مقدار بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ چائے میں شامل کیفین کی زیادتی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتی ہے، اور بچوں میں چائے کا زیادہ استعمال ان کی جسمانی نشوونما کو متاثر کرتا ہے، جس سے قد کا چھوٹا رہ جانا معمولی سی بات ہے۔ چائے نوش آہستہ آہستہ دائمی قبض میں مبتلا ہو کر دوسرے کئی امراض معدہ، امراض جگر اور گردوں کی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بکثرت چائے پینے کے عادی افراد بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں، طبیعت میں اضطرابی کیفیت رہنے لگتی ہے، ڈپریشن اور انگزائٹی سے جینا اجیرن ہو جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ چائے پینا انسانی جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ چائے میں موجود کیفین کی مقدار جسم کی غذا سے پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی واقع ہوتی ہے۔ چائے کی عادت سے چھٹکارا حاصل کرتے وقت ضروری ہے کہ اپنی خوراک کو متوازن اور متناسب کیا جائے تاکہ کیفین کے بعد اثرات سے بچا جا سکے۔ موسمی پھلوں اور خالص دودھ کو روزمرہ غذا کا لازمی حصہ بنائیں۔ کثرت چائے نوشی کی عادت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ہلکی پھلکی اور جلد ہضم ہونے والی غذاؤں کا استعمال کریں۔ پیاز، ٹماٹر اور دیگر سلاد کو غذا میں لازمی شامل کریں۔ ورزش کو روزانہ کا معمول بنائیں
اور ایسی ورزش کریں جس سے بدن میں حدت پیدا ہو۔ اب آخر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب مفتیان سے اس بارے میں رائے لی گئی کہ کیا چائے پینے سے نماز نہیں ہوتی اور کیا واقعی چائے نقصان دہ ہے، تو ان کا جواب تھا کہ چائے میں دودھ اور پانی کے ملانے سے یہ نقصان دہ نہیں رہتی اور نہ ہی چائے پینے سے بہکنے کا امکان ہوتا ہے، لہٰذا اس کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں۔ ہاں، البتہ کسی بھی شے کا حد سے زیادہ استعمال ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے۔ عزیز دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ آپ ہماری اس کاوش کو سراہنے کے لیے لائک، شیئر کریں، اپنے کامنٹ سے آگاہ کریں اور خبرکار کو سبسکرائب کر لیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔